بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سیرت سید الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان کو ایک اعزاز حاصل ہے، اور وہ یہ کہ آپ بھی ذبیح اللہ ہیں۔ یقینی طور پر سن کر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ذبیح اللہ کیسے ہو گئے؟ ذبیح اللہ تو عام طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، تو آپ نے حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ کیسے کہہ دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں مجھے آپ کو حدیث پاک کے ان الفاظ کی طرف لے جانا پڑے گا جس میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ذبیح اول حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ذبیح ثانی حضرت عبداللہ ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ذبیح کیسے ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنا پڑیں گے اور وہاں سے دیکھنا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ ذبیح اللہ کیسے بنے۔ ایک زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ پر جرم قبیلہ کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل کے زمانہ سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ اپنے کردار و عمر کے لحاظ سے یہ لوگ پہلے تو بہت اچھے رہے، لیکن پھر بتدریج بدکاریوں کی طرف راغب ہوئے۔ رئیس قبیلہ عمر بن حارث جرمی ایک اچھا آدمی تھا، اور وہ تو اچھا تھا، لیکن بعد میں جب طرز حیات بدل گیا تو لوگوں کو عیاشیوں کا چسکا پڑ گیا، اور اس کی نصیحت پر کسی نے کان نہ دھرا۔ اپنی قوم کو مسلسل زوال کی طرف جاتے دیکھ کر عمر بن حارث کو خیال آیا کہ میری قوم کے اگر یہی دن رات رہے اور یہی بے باکی کا عالم رہا تو ایک دن ہم پر عذاب الہی نازل ہو کر رہے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ جو بھی قیمتی اشیاء ہیں، جو بھی قیمتی چیز ہے، کعبے کے لیے ایک فنڈ جمع ہوتا تھا، اس فنڈ میں جو بھی، وہ کہنے لگا کہ جو بھی میرے پاس چیزیں ہیں، وہ کہنے لگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور یہ لوگ ان کو غلط استعمال کریں گے اور ہمارے اوپر عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سامان کو کہیں چھپا دینا چاہیے تاکہ عذاب الہی اگر نازل ہو بھی جائے تو وہ کعبہ کی جو امانت ہے وہ جوں کی تو وہیں کی وہیں رہے، اور کعبہ مکرمہ تو وہ سوچتا تھا بہرحال محفوظ ہی رہے گا۔ چنانچہ اس نے کعبہ فنڈ میں جمع شدہ اموال کو، جن میں سونے کی بنی ہوئی کچھ چیزیں تھیں، 2 ہرن تھے، کچھ تلواریں تھیں اور کچھ زیریں شامل تھیں، ان سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اس کے آب زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ ان دنوں جرم کی بدعمالیوں کے سبب زمزم بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے اموال کعبہ کو دفن کرنے کے بعد اس نے کنواں بھی بھر دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب جرم کی سیاہ کاریاں حد سے بڑھ گئیں تو خزاعہ نامی قبیلے کی متعدد ذیلی شاخوں نے مل کر جرم پر حملہ کر دیا۔ جرم نے مقابلہ کیا، لیکن بری طرح شکست کھائی اور حملہ آور مکہ مکرمہ پر قابض ہو گئے۔ اس لڑائی میں جرم کے بہت سے افراد مارے گئے، اور جو زندہ بچے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے یمن کی طرف بھاگ گئے۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ زمزم کا نشان بھی مٹ گیا اور اس کی یاد بھی نہ رہا، کسی کو یاد نہ رہا کہ کہاں ہوا کرتا تھا۔ اسی عالم میں 500 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ جب میراث ابراہیم و اسماعیل کے وارث اعظم باعث ایجاد کعبہ کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے۔ اور یہ جو سعادت تھی یہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ جو گمشدہ زمزم کا کنواں تھا، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کو منظر عام پر لانے کا ارادہ فرما لیا۔ ہوا یوں کہ عبد المطلب کو، کون تھے عبد المطلب؟ آپ کے دادا جان۔ عبد المطلب کو ایک خواب آتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ طیبہ کیا چیز ہے؟ عبد المطلب حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کیونکہ یہ لفظ انہوں نے پہلے نہیں سنا تھا۔ عبد المطلب نے پوچھا یہ طیبہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا، کچھ جواب نہیں آیا۔ دوسری رات پھر حضرت عبد المطلب کو خواب آیا، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے برہ کھودو۔ برہ کیا ہے؟ تلاش میں پڑ گئے، سوچ و بچار میں پڑ کے سوچنے لگے کہ برہ کیا ہے، برہ کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا یہ برہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ تیسری رات پھر حکم ملا مدنونہ کھودو۔
اب دیکھیں، پہلے طیبہ تھا، پھر برہ تھا، پھر مدرونہ تھا۔ طیبہ کی تو پھر بھی کوئی سمجھ آ سکتی ہے کہ طیبہ کوئی پاکیزہ چیز ہوگی، برہ کی بھی کوئی نیک چیز ہوگی۔ مدرونہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، مدرونہ سے کیا مراد ہے، حسب سابق کوئی جواب نہ آیا۔ عبد المطلب اہل زبان تھے، تین الفاظ کے معنی وہ خود جانتے تھے، مگر حیران تھے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ پھر ایک رات صراحتاً کہا گیا کہ زمزم کھودو۔ اب تو معاملہ صاف ہو گیا، عبد المطلب سمجھ گئے کہ طیبہ، برہ اور مدنونہ زمزم ہی کے صفاتی نام ہیں۔ صبح آپ نے اپنی قوم سے ذکر کیا کہ مجھے خواب میں زمزم کھودنے کا حکم ملا ہے۔ چونکہ زمزم کو گم ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں اور کسی کو اس کی صحیح جگہ کا علم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے پوچھا کیا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمزم ہے کہاں؟ نہیں، یہ تو نہیں بتایا گیا، عبد المطلب نے جواب دیا۔ اور اگر یہ خواب سچا ہوا تو؟ لوگوں نے کہا، اور حکم اللہ کی طرف سے آیا ہوا تو؟ پھر آپ کے لیے لوگوں نے کہا اگر یہ واقعی اسی کی طرف سے حکم ہے تو آپ کے لیے یقیناً اس کنویں کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ تو خواب سچا تھا، اس لیے دوبارہ حکم ہوا، اور وہ حکم بڑا ہی خوبصورت الفاظ میں تھا جو حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کو ان الفاظ کے ساتھ وہ خواب یاد رہا۔ احفر زمزم انک ان حفرتها لن تندم وہی میراث من ابیک لعازم لا تنزف ولا تزم تسقی الحجیج العاصم۔ زمزم کھودو، زمزم کھودو، اسے کھود کر تمہیں شرمشار نہیں ہونا پڑے گا، تمہارا سر نہیں جھکے گا، وہ تمہارے بڑے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور کبھی اب لا تنزف ولا تضم، اب نہ کبھی خشک ہوگا اور نہ اس کا پانی کم ہوگا، بے شمار حاجیوں کو یہ سیراب کرے گا۔ عبد المطلب نے پوچھا اینہ ہیا، وہ ہے کہاں پر؟ جواب ملا بین الفرس والدم عند قریۃ النمل حیث ینکر الغراب الاعصم، چونٹیوں کے بیل کے پاس جہاں سفید سینے والا کوا گوبر اور خون میں چونچ مار رہا ہوگا۔ عبد المطلب بیدار ہو کر صبح صبح حرم کی طرف چلے۔ وہاں چونٹیوں کا بیل تو آسانی سے مل گیا، لیکن گوبر اور خون میں چونچ مارتا ہوا کوا کہیں بھی نظر نہ آیا۔ عبد المطلب حیران و پریشان کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کہیں قریب سے نیم ذبح شدہ گائے لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ عبد المطلب دیکھا کہ گائے دوڑتی دوڑتی آئی اور چونٹیوں کے بیل کے پاس بے دم ہو کر گر پڑی۔ اتنے میں پیچھے سے لوگ بھی آ پہنچے، انہوں نے وہیں گائے کو ذبح کر دیا، چمڑا اتارا، گوشت کاٹا، اور سارے عمل کے نتیجے میں وہ جگہ گوبر اور خون سے لتھڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہیں سے سفید سینے والا کوا اڑتا ہوا آیا اور گوبر اور خون میں چونچ مارنے لگا۔ خواب میں بتائی گئی ساری علامتیں پوری ہو گئیں تو عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ چاہے زمزم اسی جگہ مستور ہے۔ اگلے دن عبد المطلب نے کدال وغیرہ لی، وہ جو جس سے کھودتے ہیں، کدال وغیرہ لی، اور اپنے بیٹے حارث کو بھی ساتھ لیا اور اس مقرر کردہ جگہ پر پہنچ گئے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کی گئی تھی، جو انہیں خواب آیا تھا۔ اب کھدائی کا آغاز کرنے لگے تھے کہ قریش نے شور مچا دیا، خدا کی قسم جن دو بتوں کے پاس لا کر ہم اپنی قربانیاں کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، ان کی درمیانی جگہ میں ہم آپ کو ہرگز کھدائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ وہ جگہ تھی جو اصاف اور نائلہ نامی دو بتوں کے درمیان تھی۔ قریش اپنی قربانیاں انہی دو بتوں کے پاس ذبح کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ کی تھوڑی سی حقیقت وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شرک کی پستیوں میں گرتا ہے تو کہاں تک گرتا چلا جاتا ہے۔ پھر میں وہ سٹوری دوبارہ کنٹینیو کروں گا۔ اصاف اور نائلہ قبیلہ جرم کے دو فرد تھے، مرد اور عورت۔ مرد کا نام اصاف تھا اور عورت کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں نے ایسی گھناؤنی حرکت کی کہ ابلیس بھی چیخ اٹھا۔ انہوں نے عین ایام حج میں
جب کعبہ مکرمہ کو تھوڑی دیر کے لیے خالی پایا تو اندر گھس کر بدفعلی کی، زنا کیا اور غضب الہی کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوا کہ دونوں کو مسخ کر کے پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے جب انہیں مسخ شدہ حالت میں پایا تو ان کو کعبہ کے قریب نصب کر دیا تاکہ ہر دیکھنے والا ان کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ کچھ عرصہ تک تو یہ سامان عبرت بنے رہے، مگر جب طویل مدت گزر گئی اور عرب میں شرک و بت پرستی کا رواج عام ہو گیا تو رفتہ رفتہ ان مسخ شدہ مجسموں پر بھی تقدس کا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا، اور آخر اندھی عقیدت کی بوکلمونیوں نے یہ کرشمہ بھی دکھایا کہ وہ ملوم و مغضوب مجسمے جن پر رہنی دنیا تک لعنت برسنی چاہیے تھی اس قدر محترم ہو گئے کہ ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی دینا یہ قبولیت کی سند ٹھہرا لیا گیا۔ اتنی مقدس جگہ جو پاکیزہ جگہ تھی وہاں یہ کنواں بھی پایا جاتا تھا۔ اور بات یہ میں کر رہا تھا کہ حضرت حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ اگلے دن عبد المطلب نے کدال وغیرہ لی اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور مقرر جگہ پر آ پہنچے۔ کھدائی کا آغاز کرنے ہی لگے تھے کہ قریش نے شور مچا دیا، خدا کی قسم جن دو بتوں کے درمیان تم یہ جگہ کھودنا چاہتے ہو، یہاں پر ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں اور ہم آپ کو اس جگہ پر کھدائی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مگر عبد المطلب تو اس کھدائی پر اللہ کی طرف سے مامور تھے، اس لیے لوگوں کے شور و غبار سے متاثر ہوئے بغیر حارث سے کہنے لگے۔ حارث کون تھے؟ یہ حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے۔ کہنے لگے بیٹا جب تک میں کھدائی نہ کروں اس وقت تک ان لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے روکے رکھنا، واللہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسے میں ہر صورت پورا کروں گا۔ قریش نے جب عبد المطلب کے اس عزم و استقلال کو دیکھا تو ٹھنڈے پڑ گئے اور رک گئے۔ اس وقت تک عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فی الحال تو یہ لوگ رک گئے اور خاموش ہو گئے ہیں، لیکن اگر یہ اپنی بات پر اڑ جاتے تو میرا ایک ہی بیٹا کس طرح اتنے سارے لوگوں کو روک سکتا تھا۔ عدی بن نوفل نے تو آپ کو لا ولد ہونے کا طعنہ بھی دے دیا۔ کہا یا عبد المطلب تستطیل علینا وانت فظ ولا ولد لک ولا مال لک وما انت الا واحد من قومک۔ عبد المطلب آپ ہم پر روب گانٹتے ہو، حالانکہ نہ آپ کی اولاد ہے نہ آپ کے پاس مال ہے، آپ تو ایک تنہا آدمی ہیں۔ ایسے میں عبد المطلب کو اپنی بے سر و سامانی اور تنہائی کا شدت سے احساس ہوا اور یہ عجیب و غریب نظر مان لی۔ لَإِن جَاءَ لَهُ عَشْرُ بَنِينَ وَسَارُوا لَهُ أَعْوَانًا لَيَذْبَحَنَّ أَحَدَهُمْ قُرْبَانًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے دیے، یعنی عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے، تو جوان ہو کر وہ ان کے دست و بازو بنے، ان کی طاقت بنے، تو ان میں سے ایک کو وہ کعبہ کے پاس راہ خدا میں قربان کر دیں گے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ امام زرقانی نے بھی ذکر کیا، سیرت ابن ہشام میں بھی ہے اور سیرت کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال کھدائی کا کام جاری رہا۔ وقتی طور پر تو وہ لوگ ٹل گئے تھے، اس لیے کہ عبد المطلب ویسے تو سردار قبیلہ ہی تھے نا، ہاشم قبیلہ بنو ہاشم کے وہ سردار تھے، تو قبائلی نظام تھا عرب میں، ان کی عزت اور تکریم کی جاتی تھی، لیکن انہوں نے یہ نظر مان لی۔ اب وہ کام جو کھدائی کا تھا وہ جاری رہا۔ جب کنویں کے نشانات ظاہر ہونا شروع ہوئے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ عبد المطلب تو کنواں کھود ہی لیں گے اور کنواں دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر جھگڑا شروع کر دیا۔ کہنے لگے عبد المطلب یہ کنواں صرف آپ کی ملکیت نہیں ہوگا۔ کھودنے والے کون تھے؟ کھودنے والے صرف حضرت عبد المطلب تھے اور ساتھ بیٹا حارث بھی تھا۔ کھودنے والا ایک، جب کام کی باری آتی ہے تو لوگ ساتھ نہیں دیتے اور جب انعام کی باری آتی ہے تو سارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب یہ آپ کا ملکیت نہیں ہے بلکہ ہم شریک ہوں گے، کیونکہ دراصل یہ ہم سب کے جد امجد حضرت اسماعیل کی میراث ہے، اس لیے ہمارا بھی اس میں حق ہے۔ نہیں،
عبد المطلب نے جواب دیا یہ کنواں صرف میرا ہے اس لیے کہ میں نے اس کو کھودا ہے، میں اس کو کسی کو بھی شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ صرف مجھے عطا کیا گیا ہے اور میرے لیے خاص ہے۔ بات معقول تھی، بات ٹھیک تھی، حکم صرف عبد المطلب کو دیا گیا تھا، مگر ہٹ درمی کا کیا علاج؟ قریش کہنے لگے ہمارے ساتھ انصاف کیجئے ورنہ ہم آپ کو کنواں نہیں کھودنے دیں گے اور جھگڑا بڑھ جائے گا۔ عبد المطلب کو چونکہ اپنے موقف کی سچائی کا یقین تھا، اس لیے جواب دیا تم جسے چاہتے ہو حکم جج مقرر کر لو، ہم اپنا معاملہ اس کے روبرو پیش کریں گے، پھر اس نے جو بھی فیصلہ کیا سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ سب نے کہا ہم سعد بن حزین قبیلہ کی کاہنہ کو اپنا حکم مقرر کرتے ہیں۔ یہ کاہنہ شام کی رہنے والی تھی، اس لیے عبد المطلب اور ان کے ساتھ جو فریق مخالف تھے انہوں نے شام جانے کی تیاری پکڑی۔ اب یہ کاہن کیا ہوتا ہے، کاہنہ کیا ہوتی ہیں، یہ تھوڑا سا بیان کر کے پھر میں آگے بات کروں گا۔ تو کاہن اور کاہنہ عرب میں ان مردوں اور عورتوں کو کہا جاتا تھا جو مابعد طبیعاتی علوم میٹا فزیکل یعنی قیافہ، پامسٹری، جفر، نجوم، علم العداد، سحر وغیرہ میں دسترس رکھتے تھے، اور بعض نے بزوں میں خیش، جنات وغیرہ بھی مسخر کیے ہوئے تھے۔ ان علوم میں مہارت کی وجہ سے ان کی اکثر پیشن گوئیاں درست ہوا کرتی تھی، اس لیے لوگ آئندہ کے حالات جاننے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان کو کاہن کہتے ہیں۔ اب سفر شام کی تیاری ہو جاتی ہے اور فریق مخالف اور حضرت عبد المطلب شام جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس کاہنہ کے پاس جانا ہے۔ ان دنوں مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان بہت سے بے آب و گیا صحرا ہوا کرتے تھے، جن میں تاحد نگاہ، تاحد نظر کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ آج سے کوئی 1500 سال پہلے ایک ایسے ہی صحرا میں سفر کرتے ہوئے عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس سے جب یہ لوگ بے جان ہو گئے تو مجبوراً فریق مخالف سے پانی مانگا۔ ان کے پاس پانی موجود تھا مگر ان سنگ دلوں نے دینا گوارا نہیں کیا۔ کہنے لگے اگر ہم اپنا پانی تم کو پینے کے لیے دے دیں تو پھر ہم کیا پئیں گے؟ اس طرح تو ہم بھی پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے وسیع و عریض تپتے ہوئے جہنم زار میں تاحد نگاہ کوئی آبادی بھی نہ تھی جہاں سے پانی ملنے کا امکان ہوتا۔ جب عبد المطلب ہر طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب زندہ بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں سب کی بھلائی پوشیدہ ہو۔ عبد المطلب نے سوچا کہ اب ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے کیوں نہ ہم کسی جگہ پر اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور وہاں پر ہی موت کا انتظار کریں۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا ما ترون، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم آپ کے تابع ہیں، انہوں نے جواب دیا، جو رائے آپ کی وہی ہماری۔ عبد المطلب نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے گڑھا کھود لے اور اس میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرے۔ جب کوئی شخص مر جائے تو دوسرے زندہ ساتھی اس پر مٹی ڈال دیں۔ سب سے آخر میں مرنے والے آدمی کی لاش البتہ کھلے صحرا میں پڑی رہے گی، لیکن سب کے بے گور و کفن پڑے رہنے سے تو یہ صورتحال بہرحال بہتر ہی ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے، سب نے کہا ہمیں آپ سے مکمل اتفاق ہے۔ چنانچہ سب گڑھے کھود کر ان میں بیٹھ کے اور لگے اپنی موت کا انتظار کرنے۔ اب فریق مخالف کے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے مگر ان کا دل پھر بھی نہ پسیجا۔ کچھ دیر اسی طرح گڑھوں میں بیٹھے رہے، پھر اچانک عبد المطلب کی رائے بدل گئی اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے واللہ یوں اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا انتہائی درجے کی کمزوری ہے۔ ہمیں بہر صورت سفر جاری رکھنا چاہیے اور آخری سانس تک جد و جہد کرنا چاہیے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پانی سے نواز۔ ساتھیوں نے اس رائے کے ساتھ بھی اتفاق کیا اور اٹھ کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف چل دیے۔ عبد المطلب بھی اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور اسے اٹھانے لگے۔ جب اونٹ اٹھا تو اللہ کی قدرت، اس لک و دک صحرا میں اونٹ کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ عبد المطلب نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے ساتھیوں نے بھی مسرت سے وارفتہ ہو کر نعرہ ہائے تکبیر بلند کرنا شروع کر دیے۔ پھر عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور برتن بھی بھر لیے۔ اس کے بعد عبد المطلب ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے عبد المطلب کو اس وقت بھی پانی نہیں دیا تھا جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر گڑھے میں جا بیٹھے تھے،
اور اندازہ کیجئے عبد المطلب کی فراخ دلی کا، عالی ظرفی کا کس طرح طنز و تشنیع کے تیر کھانے کے باوجود ان سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عمدہ اور وافر پانی عطا کیا ہے، تم لوگ بھی آؤ، خود بھی تازہ پانی پیو، اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ۔ وہ لوگ بھی آئے اور تازہ پانی کے مزے لوٹنے لگے۔ عبد المطلب کی یہ عظمت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چٹیل صحرا میں چشمہ جاری فرما دیا تھا۔ پھر دل ہی دل میں جب اپنی تنگ ظرفی اور عبد المطلب کی فراخ دلی کا نمونہ سامنے آیا، موازنہ کیا، تو انتہائی ندامت محسوس کی۔ کس قدر نادم ہوا میں، برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا۔ سب یک زباں ہو کر پکار اٹھے، واللہ لا نخاصمک فی زمزم ابدا، خدا کی قسم ہم آئندہ آپ کے ساتھ کبھی بھی آب زمزم کے بارے میں نہیں جھگڑیں گے۔ ان الذی سقاک الماء بہذہ الفلاۃ لہو الذی سقاک زمزم، جس اللہ نے آپ کو اس خوش صحرا میں پانی سے نوازا ہے اسی نے آپ کو بھی زمزم سے سرفراز فرمایا۔ جس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے شام کا سفر اختیار کیا تھا اس کا یہیں پر فیصلہ ہو گیا۔ اب کسی کہانہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہی، اس لیے سب یہیں سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ واپسی کے بعد عبد المطلب نے دوبارہ کھدائی شروع کی تو عمر بن حارث کے دفن کردہ سونے کے 2 ہرن اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ قریش نے، صاف ظاہر ہے جھگڑا ان کا بنتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے وعدے کی اتنی پاسداری کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلا جب انسان کوئی وعدہ کرتا ہے تو مال دیکھنے کے بعد اس کی نیت میں فتور آ جاتا ہے، اور یہاں پر ہی ایمان کی حقانیت سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو اللہ نے صاحب ایمان بنایا ہے وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کبھی بھی مکرتا نہیں ہے۔ تو عمر بن حارث کے دفن کردہ سونے میں سے جب وہ 2 ہرن سونے کے برآمد ہوئے تو قریش نے اس موقع پر بھی جھگڑا کیا اور نکلنے والے سامان میں شرکت کے دعوے دار بن بیٹھے۔ عبد المطلب نے قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی ہی مان جاتے ہیں، عبد المطلب سخی تھے اور وہ مان گئے، چلے ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام یہ مال نکلا اسی کے لیے ہوگا۔ خوبصورت تجویز تھی۔ عبد المطلب قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں اور سب اس پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ قرعہ اندازی ہوئی تو سونے کے 2 ہرن کعبہ کے نام نکلے، دیگر سامان عبد المطلب کے نام نکلا، قریش کے نام کچھ بھی نہ نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے لوہے کے سامان کو ڈھال کر کعبے کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے ہرن پگھلا کر ان کا سونا دروازے پر چڑھا دیا، اور یوں وہ مقدس کنواں پھر سے جاری ہو گیا جس سے خلق خدا اب تک سیراب ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت وہ سیراب ہوتی رہے گی۔ یہ بڑا ہی مقدس پانی ہے۔ چونکہ عبد المطلب اس پانی کو انتہائی متبرک اور پاکیزہ سمجھتے تھے، اس لیے پینے کے علاوہ کسی اور ضرورت میں صرف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لہذا عام لوگوں نے اس کے تقدس کو ملحوظ نہ رکھا اور دیگر ضروریات کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن عبد المطلب نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پانی سے نہا رہا ہے۔ انہیں بے حد غصہ آیا، ایسا مبارک پانی اور اسے غسل و طہارت کے کام میں لایا جائے تو دن بھر کڑتے رہے اور اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں حکم ملا، قل انی لا احلها لمغتسل وہی لشارب حل وبل ثم کفیتہم، لوگ اس سے کہہ دیجئے کہ میں اس پانی سے نہانے دھونے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ تو صرف پینے والوں کے لیے حلال و مباح ہے، پھر آپ بے فکر ہو جائیں، بس ہمارا اتنا حکم سنا دیں، پھر آپ کی پریشانی سمجھے دور ہو گئی۔ عبد المطلب کی پریشانی تو دور ہو گئی، انہوں نے حرم شریف میں تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا، انی لا احلها لمغتسل وہی لشارب حل وبل، یہ خدائی اعلان تھا، پھر اس کی مخالفت کرنے والوں کو سزا کیوں نہ ملتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اس پانی کی حرمت کو پامال کرتا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔
تھوڑے ہی عرصے میں آب زمزم کی حرمت اور اس کی نظافت لوگوں کے دماغ میں آ گئی اور انہوں نے اپنی دوسری ضروریات کے لیے آب زمزم کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اب زمزم جاری ہونے کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مزید بیٹوں سے نوازا۔ اب ان کے 10 بیٹے تھے۔ تو سب سے پہلے بیٹے جو آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے کنواں کھودا تھا وہ حارث تھے۔ اس کے بعد زبیر، حجل، درار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک رات عبد المطلب سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے کہا اوفی بنظری کا، اپنی نظر تو پوری کرو۔ اوفی بنظری کا، نظر پوری کرو۔ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی وہ 30 سال پہلے کی بات تھی اور ان کے ذہن سے بات بالکل ہی نکل چکی تھی، اس لیے وہ سمجھ نہ سکے کہ میں نے کون سی ایسی نظر مانی ہے جو میں نے ابھی تک ادا نہیں کی۔ بہرحال احتیاطاً ایک دمبا راہ خدا میں ذبح کر دیا، قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر کہا گیا اس سے عمدہ قربانی پیش کرو۔ عبد المطلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ تیسری رات پھر حکم ہوا اس سے بڑھیا قربانی پیش کرو۔ عبد المطلب نے ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ چوتھی رات پھر وہی خواب، اونٹ سے بھی اعلیٰ قربانی پیش کرو۔ اہل عرب کے نزدیک اونٹ سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں تھی۔ اچھا، یہاں کہیں آپ بھی تو بھول نہیں گئے عبد المطلب نے نظر کیا مانی تھی؟ وہ نظر یہ مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوں جو میرے دست و بازو بنے تو ان میں سے ایک کو میں راہ خدا پر ذبح کروں گا، راہ خدا پر قربان کروں گا۔ چونکہ انہوں نے نظر یہ مانی تھی، اس وجہ سے جب آپ کے بیٹوں کی تعداد 10 پوری ہو گئی، اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ آپ کو اس بارے میں پوچھا، لیکن جب 10 کی تعداد پوری ہو گئی تو نظر پوری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اب یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اور بھی چچا تھے، حمزہ اور عباس بھی تھے، لیکن وہ واقعہ ذبح کے بعد پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ حمزہ کی والدہ کا نام حالہ ہے اور حالہ کے ساتھ عبد المطلب کی شادی ہی اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ رہے عباس تو وہ حمزہ سے بھی چھوٹے ہیں اور ذبح عبداللہ کے وقت جب حمزہ کا موجود ہونا ہی ناممکن ہے تو ان سے چھوٹے عباس کا موجود ہونا کیوں کر ممکن ہوگا۔ ابن اسحاق وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ ذبح کے وقت موجود بیٹوں میں عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، وکان اصغر بنی ابی، لیکن اگر حمزہ و عباس کو اس وقت موجود مانا جائے تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے چھوٹے کون تھے؟ عبداللہ۔ تو اس وقت جب عبداللہ ہو گئے اور تعداد 10 پوری ہو گئی تو عبد المطلب کو کہا گیا اوف بنظری کا، اب اپنی نظر کو پوری کرو۔ اونٹ سے بہتر قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ عرب کے نزدیک تو اونٹ سب سے بہتر قربانی کے لیے سب سے بہتر مانا جاتا تھا۔ عبد المطلب نے خواب میں حیرت سے پوچھا اونٹ سے بہتر کون سی چیز ہے؟ خواب ہی میں جواب ملا قرب احد اولادک الذی نذرت ذبحہ، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو جسے ذبح کرنے کی تم نے نظر مانی تھی۔ تب عبد المطلب کو اپنی 30 سال پرانی نظر یاد آئی، اگر مجھے خدا نے 10 بیٹے دیے جو بڑے ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ان میں سے ایک کو کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ عبد المطلب کوئی پیغمبر نہ تھے، خلیل اللہ نہ تھے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اس موقع پر انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا اس سے ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت اپنی نظر کا قصہ بیان کیا، یہ بھی بتایا کہ اب مجھے اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بیٹوں نے بھی باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حق ادا کر دیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا انا نطیعک
فمن تذبح منا، ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، آپ ہم میں سے کس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا تم سب ایک ایک تیر لو اور اس پر اپنا اپنا نام لکھو، پھر ان سب تیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب سب نے تیروں پر اپنا اپنا نام لکھ لیا تو عبد المطلب اپنے سب بیٹوں کے ساتھ کعبہ شریف چلے جاتے ہیں، اور کعبہ میں ایک شخص حبل نامی بت کا مجاور تھا، وہی قرعہ اندازی بھی کیا کرتا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو قرعہ اندازی کے لیے وہی 10 تیر دیے جن پر ان کے بیٹوں کے نام لکھے تھے، اور خود دعا کی، اللہم انی نذرت نحر احدہم وانی اقرأ بینہم فاصب بذالک من شئت۔ الہی، میں نے 10 میں سے کسی ایک کی قربانی پیش کرنے کی نظر مانی تھی، اس لیے قرعہ اندازی کرنے لگا ہوں، اب ان میں سے قربانی کے لیے باری تعالیٰ جو تجھے پسند ہو اس کا نام نکل آئے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہوئے تو مجاور نے قرعہ اندازی کا آغاز کیا۔ سب نہایت بےتابی سے منتظر کھڑے تھے، جس کے نام کا تیر نکلتا اسے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا تھا۔ بلاخر مجاور نے تیر نکالا اور سب نے دیکھا کہ اس پر عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ چھوٹا بیٹا اکثر پیارا ہوتا ہے۔ عبد المطلب نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور مذبح کی طرف چل دیے۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور حیرت سے پوچھنے لگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب کہتے ہیں اوفی بنظری، میں اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا میں نظر پوری کرنا چاہتا ہوں نہیں عبد المطلب، واللہ ایسا نہ کیجئے۔ سرداران قریش نے کہا پہلے فلاں کاہنہ سے پوچھ لیتے ہیں، ممکن ہے وہ اس سے بہتر کوئی تجویز پیش کر دے، اس طرح تو اپنی اولاد کی قربانی کی ایک رسم چل نکلے گی۔ ہاں اگر کاہنہ نے کوئی متبادل نظام پیش کر دیا، کوئی متبادل صورت پیش کر دی تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہ کی تو پھر آپ ذبح کر دیجئے۔ بعض سرداروں نے پیشکش کی کہ اگر عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے فدیہ میں راہ خدا میں کچھ مال دے دیا جائے تو اس سلسلہ میں ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ان کانا فداؤہ باموالنا فدیناہ۔ عبد المطلب کے دیگر بیٹے بھی اپنے بھائی کو یوں ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے اور قریش کی اسی رائے کے ساتھ متفق ہو گئے۔ پہلے کاہنہ سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ ابا جان چلیں کاہنہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ قریش کے مسلسل اصرار پر اور اپنے بیٹوں کے کہنے سننے پر بالآخر عبد المطلب کاہنہ کے پاس جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس کاہنہ کا نام قطبہ تھا، بعض نے سجاح بھی لکھا ہے۔ ان دونوں ناموں میں کیا رکھا ہے؟ ان دنوں خیبر میں مقیم تھی عورت، اس لیے عبد المطلب اور ان کے بہت سے رشتہ دار اس کے پاس خیبر گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ اس نے کہا ایک جن میرا تابع ہے، آج میں اس کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کروں گی اور تم لوگوں کو کل جواب دوں گی۔ دوسرے دن اس نے تجویز ان کے سامنے رکھی اور وہ بلا شبہ فہم و دانش اور عقل و خرد کا شاہکار تھی۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا تمہارے ہاں ایک جان کی دیت یعنی خون بہا کتنی ہوتی ہے؟ جواب دیا 10 اونٹ۔ تم اس طرح کہو، کاہنہ نے کہا تم اس طرح کرو کہ 10 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی کرو، اگر قرعہ اندازی عبداللہ کے نام نکلے تو 10 کے بعد 20، 10 اور کے اضافے سے 20 کر دو۔ اگر قرعہ 10 پر نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کے عوض 10 اونٹ کی قربانی قبول فرما لے گا، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلے تو پھر 20 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ ڈالو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 30 اونٹ
اور عبداللہ پر قرآن اندازی کرو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرہ عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکل آئے۔ اونٹوں کی جتنی تعداد پر قرہ برآمد ہو اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائیں اور عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور عبداللہ بھی بچ جائے گا۔ اس عمدہ تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور واپس آ گئے۔ مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر کہنا کے بتائے ہوئے طریق پر قرہ اندازی کی گئی۔ 10 اونٹوں اور عبداللہ پر قرہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ 20 اونٹوں کی قرہ اندازی پر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طرح ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھتے رہے اور ہر مرتبہ عبداللہ کا نام ہی نکلتا رہا۔ بالآخر جب 100 اونٹ اور عبداللہ پر قرہ اندازی ہوئی تو 100 اونٹوں پر قرہ نکل آیا۔ حاضرین کے پشمردہ چہروں پر تازگی دوڑ گئی، خوشی سے سب چلا اٹھے، قد انتہا رداء ربک یا عبد المطلب، عبد المطلب آپ کے رب کی رضا کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ عبداللہ کی گلو خلاصی یعنی گلا چھوٹ گیا۔ سب سے زیادہ مسرت عبد المطلب کو ہی ہو سکتی تھی کیونکہ عبداللہ ان کے سب سے پیارے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی احتیاط پسندی ملاحظہ ہو کہنے لگے صرف ایک دفعہ اونٹوں پر قرہ نکلنا کافی نہیں، جب تک مسلسل 3 دفعہ اونٹوں پر قرہ نہیں نکلے گا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ دوبارہ 100 اونٹوں اور عبداللہ پر قرہ ڈالا گیا اور دوبارہ 100 اونٹوں پر نکلا۔ پھر جب تیسری بار اونٹوں پر ہی قرہ نکلا تب کہیں عبد المطلب کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے عوض 100 اونٹوں کا فدیہ قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور کھلی اجازت دی کہ جس کا جی چاہے جتنا جی چاہے گوشت لے جائے۔ گوشت اتنی وافر مقدار میں تھا کہ انسانوں کے علاوہ گوشت خور پرندوں اور درندوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ یہ ہیں وہ حالات، یہ ہیں وہ واقعات جن کی بنا پر مورخین حضرت عبداللہ کو ذبیح قرار دیتے ہیں، اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد ہیں۔